نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آفتاب بن قادر نقشبندی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ آج میں ہانڈی کا عمل لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کے متعلق مختصر گفتگو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اجازت چاہوں گا۔ یہاں پہ عمل بتانا مقصد نہیں ہے، یہاں پر میں عمل نہیں بتاؤں گا، صرف اس ہانڈی والے عمل کے متعلق کچھ اس کے جو یہ کیوں کیا جاتا ہے، کس وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے متعلق مختصراً گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو اس کا علم ہو سکے۔ اور کافی جو شوقین حضرات ہوتے ہیں عملیات کے، روحانیت کے، جنہوں نے کچھ نہ کچھ عمل کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس طرح جس طرح تلاش میں لگے رہتے ہیں، پھر انہیں جس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہانڈی کا بھی کوئی عمل ہے تو وہ فوراً پھر اس عمل کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تقریباً عاملین حضرات یہ عمل کسی کو نہیں بتاتے، اگر بتاتے ہیں تو پھر اپنی منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق جس کو چاہیں جس طرح چاہیں دیں۔ بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو ہانڈی والا عمل کیوں کیا جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ جب ڈاکٹر اپنے تمام معاملات کو کر کے پریشان ہو جاتا ہے کہ مریض آخر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب آخری ہی اس کا حل ہے کہ اس کا آپریشن کر دیا جائے۔ اور آپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو جو مریض ہے اس کے مرض کو مکمل ختم کر دیا جاتا ہے، یا پھر کبھی کبھار اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی مریض کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی یہ ہانڈی کا عمل بالکل آخری ایک سٹیپ ہوتا ہے، لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے عملیات میں، کہ جب کوئی جادوگر اپنی جادو سے باز نہ آ رہا ہو، یا جنات اپنی شرارتوں سے باز نہ آ رہے ہوں، یا ایسی کوئی شرعی قسم کے معاملات ہوں جو ختم نہ ہو رہے ہوں، تو آخری سٹیپ میں یہ ہانڈی کا عمل کیا جاتا ہے تاکہ ان تمام اعمال کو ختم کر دیا جائے۔ تو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ یا تو مریض، ڈاکٹر کی مثال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا مریض کو نقصان ہوتا ہے، تو اسی طرح ہی یہاں پر بھی عامل حضرات کو، یا پھر اگر عامل کمزور ہے تو پھر جو مریض ہے جس کے لیے وہ ہانڈی کا عمل کیا جا رہا ہے تو اس مریض کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عاملین کم علم، ابتدائی اعمال سیکھ کے ڈائریکٹ یہ عمل کرتے ہیں تو انہیں پھر یہ اس طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ عمل سمجھیں کہ بالکل ایک آخری سٹیپ ہوتا ہے، لاسٹ سٹیپ ہے، اور اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہوتا، تب جا کے یہ ہانڈی کا عمل لگایا جاتا ہے تاکہ وہ تمام جو جادوگر ہیں اس کے تمام چیزیں ختم ہو جائیں، جو جنات وغیرہ جو بھی معاملات ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ اور ہانڈی کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو انتہائی پاورفل ہے، یہاں تک کہ جادوگر کی جادو اور جادوگر کے تمام طاقت بھی اس عمل کے ذریعے، ہانڈی کے عمل کے ذریعے جلا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہانڈی کے اعمال سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پر حب کا کام بھی ہانڈی کے ذریعے، محبت کا کام بھی ہانڈی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ذریعے عداوت یا دشمنی کے لیے جو جائز ہو وہ بھی ہانڈی سے لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کے پاس بہت سارے اس کے کیا کہتے ہیں برکات ہیں، طریقے ہیں اعمال کرنے کے، اور یہ بالکل آخری سٹیپ میں کیا جاتا ہے۔ آپ بھی ویڈیو میں بھی دیکھیں گے کہ ہم نے کچھ ہی دنوں میں ایک مریض تھی، ان کے لیے ہم نے یہ عمل کیا، تو سوچا کہ اس کو ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے علم میں بھی کچھ اضافہ ہو، اور جو لوگ ڈائریکٹ ہانڈی والا عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے علم میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ ہو۔ تو جو عاملین کرنا چاہتے ہیں تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اعمال کو مضبوط کریں، اور سب سے پہلے مضبوط حصار کا کوئی عمل کر لیں۔ حصار کا عمل کرنے کے بعد کوئی اچھا سا بہترین سا عمل، کوئی اچھا سا ایک زبردست چلہ کر لیں، اس کے بعد پھر ہانڈی والے عمل کی طرف آئیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کے جو مریض ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں۔ کیونکہ اگر جادوگر کو پتہ چل گیا کہ کوئی میرے عمل کو کاٹ رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ
اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی اپنے گھر میں نقصان برداشت نہیں کرتا تو پھر وہ جادوگر نہیں چھوڑے گا. اسی طرح اگر جنات سے پنگا لے لیا ہے تو پھر وہ مبتدی حضرات ہوں جو ابتدائی عاملین ہیں ان کے لیے پھر نقصان ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.